بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے ظالم بادشاہ۔ بچوں، کئی صدیاں پہلے کی بات ہے کہ مصر میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ بادشاہ بڑا متکبر تھا، بہت غرور کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت سارا مال و دولت تھا۔ اسی مال و دولت نے اس کے دل میں تکبر پیدا کر دیا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے جو حکم دیتا اس کے فوجی نوکر چاکر فوراً اس کا حکم مانتے۔ ایک رات کیا ہوا کہ یہ بادشاہ رات کو اپنے محل میں چھت پر سویا پڑا تھا۔ سوتے سوتے اسے بہت ہی ڈراؤنا خواب آیا۔ بادشاہ ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ اپنے محل سے باہر نکلتے بھی ڈرتا تھا۔ اس نے صبح کے وقت اپنے ملک کے سارے نجومی اور خوابوں کی تعبیریں بتانے والے اکٹھے کیے اور کہنے لگا، میرے خواب کا صحیح مطلب بتاؤ ورنہ میں تم سب کو قتل کرا دوں گا۔ سارے نجومیوں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ہمیں مہلت دیں تاکہ ہم اپنے علم کے مطابق آپ کے خواب کی صحیح تعبیر بتا سکیں۔ بادشاہ بہت غصے میں بولا، تم کو زیادہ مہلت نہیں دی جائے گی، مجھے بہت جلدی میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ سارے نجومی یک زبان ہو کر بولے، بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی اور بہت جلد ہوگی۔ یہ کہہ کر سارے نجومی سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اپنے اپنے علم کے مطابق بادشاہ کے خواب کی تعبیر یعنی اس کا مطلب تلاش کرنے لگے۔ بہت سوچ بچار کے بعد انہیں یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ کا یہ خواب بڑا خطرناک ہے۔ بادشاہ کی حکومت ختم ہونے والی ہے اور ایک بچہ بڑا ہو کر بادشاہ کا تختہ الٹنے والا ہے۔ سارے نجومی بادشاہ کے پاس گئے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی، بادشاہ سلامت، اگر ہم جان کی امان پائیں تو آپ کے خواب کی تعبیر عرض کریں۔ بادشاہ بولا، مجھے فوراً تعبیر بتائی جائے۔ نجومی بولے، بادشاہ سلامت، مصر کے قریب ہی ایک آبادی ہے جس میں ایک خاندان کے لوگ رہتے ہیں۔ اس آبادی میں ایک بڑا ہی غریب گھر ہے۔ اس گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہ لڑکا ابھی چھوٹا ہے لیکن بادشاہ سلامت یہ لڑکا بڑا خطرناک ہے۔ ہمارے علم کے مطابق یہ لڑکا بڑا ہو کر آپ کے لیے پریشانی پیدا کرے گا اور آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ بادشاہ ایک دم غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور بولا، کون ہے جو ہماری حکومت ختم کرے؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فوراً اس آبادی کی نشاندہی کی جائے اور خاندان والوں کا نام بھی بتایا جائے۔ نجومیوں نے کہا کہ خاندان کا نام بنی اسرائیل ہے اور یہ لوگ مصر کے فلاں محلے میں رہتے ہیں۔ بادشاہ بولا، میں اس خاندان کے لڑکوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے سپاہی بلائے اور کہنے لگا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، فوراً بنی اسرائیل کے محلے میں چلے جاؤ، ہر گھر کی تلاشی لو اور جس گھر میں چھوٹا لڑکا دودھ پیتا ہو اس کو قتل کر دو۔ ہاں، اگر کوئی لڑکی ہو تو اس کو کچھ نہیں کہنا، لڑکیوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے حکم سنا اور فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ بنی اسرائیل کے محلے میں پہنچے، ہر گھر میں گھسے، اوپر نیچے ہر چیز کی تلاشی لی، جتنے لڑکے ملے دودھ پیتی عمر کے سب کو قتل کر دیا۔ بس ایک بچہ قتل ہونے سے بچا، اس بچے کا نام موسیٰ تھا اور ظالم بادشاہ کا نام فرعون تھا۔ بچوں، یہ بچہ پتہ ہے کون تھا اور کس طرح بچا؟ ہوا یوں کہ بادشاہ کے فوجی گشت کرتے چکر لگاتے اس بچے کے گھر کے پاس سے گزرے۔ اس بچے کی والدہ بہت ڈریں کہ اب یہ میرے اس بچے کو بھی قتل کر دیں گے۔ وہ ہر وقت اس سوچ میں ڈوبی رہتی کہ میں کس طرح اپنے چاند سے بیٹے کو ظالم بادشاہ کے سپاہیوں سے محفوظ رکھوں۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک غیبی آواز آئی، اے خاتون، مت ڈرو، ہم تمہارے بچے کی حفاظت کریں گے۔ بس تم اسے ایسے کرو، ایک صندوق بناؤ، اس صندوق میں اپنے موسیٰ کو لٹا کر صندوق چاروں طرف سے اچھی طرح بند کر دو اور صندوق چپکے سے دریا میں بہا دو۔ موسیٰ کی والدہ نے دل میں کہا، بچے کو صندوق میں بند کر دوں اور دریا میں ڈال دوں، بھلا بچہ کس طرح زندہ رہے گا؟ وہی غیبی آواز پھر آئی، بی بی ڈرو مت، ہماری بات پر عمل کرو کہ بچہ صحیح سلامت تمہیں مل جائے گا۔ بچوں، یہ غیبی آواز پتہ ہے کس کی تھی؟ یہ آواز اللہ کی طرف سے تھی جو فرشتے کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالی گئی۔ موسیٰ کی والدہ نے ایک لکڑی کا صندوق بنایا، موسیٰ کو اس میں لٹایا اور صندوق دریا میں ڈال دیا۔ وہ آخر ماں تھیں، اس کے دل کو کسی طرح قرار نہ آیا اور بہت پریشان ہوئی۔ اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹی تو ایسے کر، اس صندوق کے ساتھ ساتھ جا اور اس کی حفاظت کر، دیکھ صندوق کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ کی بہن دریا کے کنارے صندوق کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی۔ یہ دریا ظالم بادشاہ کے محل کے پاس سے گزرتا تھا۔ بادشاہ کی بیوی
اپنے نوکر چاکر اور خادموں کے ساتھ محل کی چھت پر بیٹھی تھی اور دریا کے بہتے پانی کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس نے دور سے دیکھا ایک صندوق پانی کی لہروں پر بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنے خادموں کو بلایا اور کہا، میرا حکم ہے فوراً دریا میں کود جاؤ اور وہ بہتا ہوا صندوق لا کر میرے سامنے پیش کرو، اور ہاں، اس صندوق کو راستے میں کھولنے کی کوشش مت کرنا، میں خود اس صندوق کو کھولوں گی۔ ملکہ کا حکم سن کر غلام دوڑے، دریا میں کودے اور تھوڑی دیر میں صندوق ہاتھوں میں لے کر حاضر ہوئے اور بولے، ملکہ معظمہ، آپ کے حکم کی تعمیل میں صندوق حاضر ہے، اب کیا حکم ہے؟ ملکہ بولی، اس صندوق کو کھولا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوگی ملکہ معظمہ، خادم بولے۔ ایک خادم آگے بڑھا، اس نے صندوق کھولا۔ ملکہ نے دیکھا ایک خوبصورت بچہ صندوق میں لیٹا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ ملکہ حیران بھی ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ اس ملکہ کا نام آسیہ تھا اور یہ بڑی رحم دل خاتون تھی۔ سارے نوکر چاکر اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں بادشاہ بھی وہاں آ گیا۔ بولا، یہ کیسا مجمع لگا ہوا ہے؟ ملکہ نے سارا قصہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے بچے کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ ایک درباری بولا، بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو بڑا ہو کر آپ کی حکومت کے لیے خطرہ بنے گا۔ دوسرا بولا، ہاں بادشاہ سلامت، یہ تو آیا بھی بنی اسرائیل کے محلے کی طرف سے ہے۔ بادشاہ فوراً غصے میں بھر گیا، کہنے لگا، ہم ضرور اس بچے کو قتل کریں گے، جلاد کو بلایا جائے، اس بچے کو قتل کر دے۔ بادشاہ کی بیوی آسیہ چونکہ رحم دل خاتون تھیں، کہنے لگی، بادشاہ سلامت، نہیں، ہرگز نہیں، یہ بچہ بہت پیارا ہے، خوبصورت ہے، میں خود اس بچے کی پرورش کروں گی، پالوں گی، میں ہرگز اس کو قتل نہ ہونے دوں گی۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کی بات سنی تو چپ ہو گیا۔ آسیہ بولی، اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی آیا کا بندوبست کیا جائے۔ محل کی ساری آیا وہاں جمع ہو گئیں۔ ہر ایک نے باری باری دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن بچے نے کسی سے دودھ نہ پیا۔ اس بچے کی بہن جو صندوق کے ساتھ ساتھ دوڑتی ہوئی آئی تھی، وہ بھی مجمع میں موجود تھی۔ وہ بولی، ملکہ معظمہ، قریب ہی ایک گھر میں ایک آیا رہتی ہے، وہ بہت سمجھدار عورت ہے، اس کو بچے پالنے کا بڑا تجربہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ بچہ اس آیا کا دودھ پی لے گا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اسے بلا لاؤں؟ ملکہ بولی، فوراً جاؤ اور اس آیا کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ وہ لڑکی دوڑتی ہوئی اپنی امی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئی۔ اس کی والدہ تو پہلے سے ہی اپنے بچے کے بارے میں پریشان تھی۔ بیٹی کو آتا دیکھ کر بولی، کہو بیٹی، بھائی کے بارے میں کیا خبر لائی ہو؟ بیٹی نے سارا ماجرا ماں کو سنایا اور کہا، بس امی، اب آپ دیر نہ کریں، میرے ساتھ بادشاہ کے محل میں چلیں۔ اس کی امی فوراً تیار ہو گئیں۔ دونوں محل میں پہنچی۔ ملکہ آسیہ تو بڑی شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اس بچے کو تم دودھ پلانے کی خدمت سر انجام دو۔ موسیٰ کی والدہ نے بچے کو گود میں لیا۔ بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ آسیہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، آج سے تم ہماری ملازم ہو، ہم تمہیں ہر ماہ تنخواہ دیا کریں گے، تم اس بچے کی پرورش کرو۔ اس طرح بچوں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو پا کر بہت خوش ہوئی اور اس کو بادشاہ کے محل میں ملازمت بھی مل گئی۔ بچوں، پتہ ہے کہ یہ بچہ کون تھا؟ یہ بڑا ہو کر اللہ کا نبی بنا۔ اس بچے کو تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا واقعہ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں ہے۔ اس کہانی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر کسی آدمی کو تکلیف پہنچانا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر دوسری کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔